فلم ساز ناصر ادیب کی طرف سے کہا گیا تھا کہ وہ ایک اچھی ہیروئن کی تلاش کے لیے ہیرا منڈی گئے، وہاں ان کو ریما نظر آئی، لیکن انہوں نے ریما کو مسترد کر دیا۔ لیکن بعد میں یہی ریما پاکستان کی بہت بڑی فلم سٹار بن گئی تھی۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ لوگوں کی طرف سے بڑا احتجاج کیا جا رہا ہے کہ ناصر ادیب کی طرف سے ایسا کہا گیا تو کیوں کہا گیا؟ انہوں نے ایک سچائی بیان کی ہے، انہوں نے ایک حقیقت بیان کی ہے، تو کیا پھر ریما کمبھ میلے سے ملی تھی؟ کمبھ میلہ بھارت میں ہوتا ہے، ہر 12 سال کے بعد بڑا میلہ ہوتا ہے، ہر 4 سال کے بعد چھوٹا میلہ ہوتا ہے۔ وہاں پہ لوگ روحانیت کی تلاش میں جاتے ہیں، ہندو لوگ جاتے ہیں۔ تو کیا پھر ریما اس میلے سے ملی تھی؟ کمبھ میلے سے ملی تھی، 12 سال کے بعد ہونے والے میلے سے۔ بہرحال آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ایک اداکار کی طرف سے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے۔ اداکار کا نام شاید عمران عباس، کیونکہ میری اتنی زیادہ فلموں کے ساتھ، فلم سازوں کے اداکاروں کے ساتھ دلچسپی نہیں ہے، اس لیے میرے لیے یہ ایک نیا نام ہے۔ لیکن جس طرح سے عمران عباس صاحب کی طرف سے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے، اس سے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑے اداکار ہوں گے۔ عالمی شہرت یافتہ پاکستانی اداکار عمران عباس نے معروف مصنف و فلم ساز ناصر ادیب کو ہیرا منڈی جا کر ورسٹائل اداکارہ ریما کو مسترد کرنے کے تہلکہ خیز بیان پر کھری سنا دی ہیں۔ ان صاحب کو شاید لگتا ہے کہ ریما آج بھی بہت بڑی اداکارہ ہیں اور ان کو کہیں پہ وہ کچھ نہ کچھ ایڈجسٹ یا اکاموڈیٹ کروا دیں گی، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ واقعی دل سے بہت زیادہ دکھی ہوں کہ ریما کے بارے میں ایسی کیوں بات کر دی گئی۔ اگر ایسا ہوا ہے کہ وہ ہیرا منڈی میں پہلے ہوا کرتی تھی تو کیسے حقیقت تبدیل ہو سکتی ہے؟ حال ہی میں ایک انٹرویو کلپ وائرل ہوا جس میں ناصر ادیب نے نہ صرف اداکارہ ریما کے ماضی کی دھجیاں اڑا دیں بلکہ انہیں اپنے پروجیکٹ میں کاسٹ نہ کرنے کی وجہ کا تہلکہ خیز انکشاف بھی کیا۔ آپ کے سامنے ہم وہ خبر رکھتے ہیں جو VOA وائس آف امریکہ میں شائع ہوئی ہے، جس میں عمران عباس صاحب کا بیان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پوری سٹوری بھی سنا دی گئی ہے۔ اپنے انٹرویو میں ناصر ادیب کا کہنا تھا کہ ماضی میں جب انہوں نے اور یونس ملک نے نئی اور چھوٹی کاسٹ پر فلم بنانی چاہی تو انہوں نے نئی ہیروئنز کو تلاش کرنا شروع کیا اور اسی تلاش میں یونس خان اور انہوں نے ہیرا منڈی کا رخ کر لیا۔ ناصر ادیب نے بتایا کہ جب انہوں نے ہیرا منڈی میں قدم رکھا تو ان دونوں کو بڑا پروٹوکول دیا گیا، ان کی خدمت کی گئی، جبکہ جس لڑکی کو ہیروئن کے طور پر کاسٹ کیا جانا تھا اس کی والدہ نے ان کی خوب مہمان نوازی بھی کی، اور جب ناصر اور یونس کچھ دیر وہاں بیٹھے اور ریما کو دیکھا تو کاسٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ ناصر ادیب نے کہا کہ مجھ سے یونس ملک نے بعد میں پوچھا کہ ریما کیوں پسند نہیں آئی۔ اس پر میں نے جواب دیا کہ جو مٹھاس اس کی زبان میں تھی وہ آنکھوں میں نظر نہیں آ رہی تھی، اور اگر ایک آرٹسٹ کی آنکھیں نہیں بولتی تو پھر آرٹسٹ بیکار ہے۔ اپنی گفتگو میں ناصر ادیب کا یہ بھی کہنا تھا کہ لیکن اللہ عزت دینے والا ہے، اللہ نے جس کو عزت دینی ہوتی ہے اللہ اس کو عزت ضرور دے دیتا ہے۔ ریما انڈسٹری میں آئی اور سپر ہٹ ہو گئی، جو کہ ان کی محنت اور لگن کا نتیجہ تھا۔ ان لوگوں کی طرف سے ناصر ادیب پر اس معاملے میں تو تنقید کی گئی کہ انہوں نے ریما کے بارے میں کہا کہ یہ ہمیں ہیرا منڈی سے ملی تھی، لیکن جب یہی ناصر ادیب صاحب یہ کہتے ہیں کہ عزت اللہ نے دینی ہوتی ہے اور ریما انڈسٹری میں آئی اور سپر ہٹ ہو گئی، اس پر ان کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں دیا گیا بلکہ اس کو قبول کر لیا گیا ہے۔ اس بیان کے بعد سوشل میڈیا صارفین نے ناصر ادیب پر ریما کا ماضی بیان کرنے پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ یہ سارے کے سارے ناظرین کی طرف سے یا قارئین کی طرف یا دیکھنے والوں کی طرف سے نہیں کیا گیا، بلکہ یہ ایک خاص گروپ ہے، خاص گروہ ہے، اس کی طرف سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ کچھ لوگوں نے اس کو ٹھنڈے پیٹوں لیا، کچھ نے اس پر خوشی کا اظہار بھی کیا، جبکہ اس پر رد عمل دینے کے لیے اداکار عمران عباس نے کمر کس لی، وہ شدید برہم نظر آئے۔ یہ ہم آپ کے سامنے خبر کی بات کر رہے ہیں جو VOA میں شائع ہوئی ہے۔ عمران عباس نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز کے بڑھنے کے بعد شروع ہونے والی بدنامی کی ثقافت کے بارے میں کھل کر بات کی۔ اپنے پیغام میں عمران عباس کا کہنا تھا کہ یہ بہت شرم کی بات ہے کہ آج کل بہت سے افراد لکھاری اور خود ساختہ دانشور جو کسی نہ کسی طریقے سے اس صنعت سے جڑے ہوئے ہیں، یہ لوگ اداکاراؤں اور مشہور شخصیات کی ماضی میں جھانکتے ہیں، ماضی کی تصویریں لیتے ہیں، ماضی میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اکثر ایسی کہانیاں نکال کر سامنے لاتے ہیں جو ان کی موجودہ شہرت کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔
خاص طور پر اگر وہ اس سنت سے باہر نئی زندگی گزار رہے ہیں اور ماضی کو یاد کر کے ان معاملات کی وضاحت نہیں کرنا چاہتے۔ تو کیا ریما اس چیز کی وضاحت نہیں کرنا چاہتی؟ کیا ریما یہ انکار کر دیں گے کہ وہ کس کی بیٹی ہیں؟ ان کی ماں کون ہے؟ ان کا والد کون ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے والد کا نام کیا ہے۔ ان کو پتہ بھی ہے یا نہیں پتہ؟ ہم یہ گمان رکھتے ہیں کہ ان کو اپنی والدہ کے نام کا پتہ اور اپنے والد کے نام کا بھی پتہ ہوگا۔ عمران عباس نے اہم پہلو پر آواز بلند کرتے ہوئے اگرچہ کسی کا نام نہیں لیا، لیکن مزید یہ بھی لکھا کہ ماضی کی کہانیوں کو سنسنی خیز بنا کر پیش کرنا افراد پر منفی اثرات ڈال سکتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم اس دور میں جی رہے ہیں جہاں لوگ اپنی روزی روٹی چلاتے ہیں اور منفی خبریں پھیلانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ احرام جنون کے اداکار نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے مزید یہ بھی لکھا کہ اگر ان افراد کو یہ احساس ہوتا کہ ان کے اعمال ہمارے دینی عقائد اور اقدار کے مطابق کتنے سنگین ہیں اور اللہ نے اس عمل کی کس طرح مذمت کی ہے، تو وہ مستقبل میں اس قسم کے رویے سے اجتناب کرتے۔ یہ سارا کچھ عمران عباس صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے۔ ویسے پہلے میں یہ سمجھا تھا کہ ہمارے ایک پروڈیوسر ہوا کرتے تھے نوائے وقت میں، عمران عباس، شاید ان کی طرف سے یہ بیان دیا گیا ہے، لیکن جب تھوڑا سا اس کو کھنگال کے دیکھا تو پتہ چلا کہ کوئی اداکار عمران عباس صاحب بھی ہوتے ہیں، ان کی طرف سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے۔ اگر ریما کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا تو میرا نہیں خیال کہ ایسے لوگوں کو کسی قسم کی اس قسم کی چمڑ پوسی کرنی چاہیے۔ عمران عباس صاحب نے اپنا ٹویٹ انگلش میں لکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑے پڑھے لکھے ہیں، ذرا ریما کی تعلیم کا بھی پتہ کر لیں۔ بہرحال ریما آج کل بہت بڑے گھر والی بنی ہوئی ہیں۔ اجازت دیجیے۔